نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، مکہ معظمہ میں 13 سال تک مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، انہیں کیسے تڑپایا گیا، کیسے انہیں ستایا گیا، انہیں کیسے مارا گیا۔ مسلمان ظلم کا ہر وار سہتے رہے مگر جواب میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ انہیں تو حکم دیا جا رہا تھا معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے فرما رکھا تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ معاف کرو، درگزر کرو، خیال میں بھی نہ لاؤ یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس وقت تک مار کھاتے رہو، ظلم سہتے رہو، جور و جفا برداشت کرتے رہو۔ اس وقت تک ہاتھ مت اٹھاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو حکم کے بندے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ذرہ بھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ظلم کی چکی میں پستے رہے، کسی کا ہاتھ زخمی ہوا، کسی کا جسم زخمی ہوا، کسی کی آنکھیں ضائع ہوئی، کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا۔ لیکن جب احکم الحاکمین کی طرف سے انہیں دفاعی اور اقدامی ہر قسم کے قتال کی اجازت مل گئی تو وہی صحابہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ گئے اور مشرک سرماؤں کو بتا دیا کہ ہم تڑپ بھی سکتے ہیں اور تڑپا بھی سکتے ہیں، ہم تیر سہ بھی سکتے ہیں اور تیر چلا بھی سکتے ہیں، ہم صوفی بھی ہیں، ہم شمشیر زن بہادر بھی ہیں، ہم راتوں کے عابد بھی ہیں لیکن ہم دنوں کے مجاہد بھی ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو خود موت کے متلاشی ہیں۔ قتال کی اجازت ملنے کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں تو کئی ہوئی، لیکن جو پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی وہ 2 ہجری کو بدر کے مقام میں لڑی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے غرض سے نہیں گئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ابو سفیان کے اس لشکر کا مقابلہ کرنا تھا جو شام سے آ رہا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل دیا اور اپنا ایک قاصد مکہ بھیج دیے جو جا کر مسلمانوں کی اطلاع دے ان کو۔ جب وہ قاصد مکہ آیا، ان کو خبر دی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، ان کے آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک بڑا لشکر لے کر بڑے غیظ و غضب کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش کی لشکر کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت اور سنت کے مطابق صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انصار نے مدینہ میں رہتے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مدینہ سے باہر جا کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ انصار کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حضور میں پورے انصار کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں سارے انصار کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ جہاں بھی جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، جن کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اور جن سے آپ تعلق ختم کریں گے ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ختم ہے، اور آپ ہمارے مال میں سے جتنا چاہے لے لیں اور جتنا چاہیں ہمارے لیے چھوڑ دیں، بلکہ جو مال آپ ہمارے مال میں سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ اور آخر میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ چلتے چلتے برج غمدان تک پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ کسی سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوں گے۔
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے جوش کے ساتھ فرمانے لگے کہ حضور، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جنگ کے لیے بلایا تو وہ کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے قتال کرے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ حضور، ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کے سرداروں کی یہ جذبات دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور فرمانے لگے کہ سیرو وبشرو، چلو اور خوشخبری حاصل کرو۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی 313 تھی، اور جب حضرت طالوت جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے تو ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ جب حضرت طالوت کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکین میں سے 600 زرہ پوش تھے اور 500 وہ تھے جن کے پاس پورے ہتھیار تھے، 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے۔ ادھر مسلمانوں کی زبان پر تسبیح تھی، تحمید تھی، تقدیس تھی، تکبیر تھی، اور ادھر مشرکوں کی زبانوں پر طعنے تھے، گالیاں تھی اور بڑائی کے بول تھے۔ ادھر مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اور ادھر مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈول ڈمکا تھا اور گانے والی عورتیں تھیں۔ ادھر مسلمانوں کی قلت تھی، ادھر مشرکوں کی کثرت تھی۔ ادھر مسلمانوں میں تواضع تھا اور ادھر مشرکوں میں تکبر تھا۔ یہی وجہ تھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی اور ادھر ابو جہل کی سیادت تھی، اور یہی فرق تھا اہل ایمان اور اہل مشرک کے درمیان۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یوں تو مشرک بھی لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے اور صحابہ بھی اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے تھے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما گئے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے اندیکھی طاقت پر اعتماد تھا، اور کافروں کو اپنی کثرت اور اپنی بہادری، اپنے اسلحہ پر اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دی اور مشرکین کو شکست ہوئی۔ وہ عجیب دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سال جد و جہد کا سارا سرمایہ بدر میں لگا دیا اور خود اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر دل ہلا دینے والے کلمات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد بعدها فی الارض، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم انصر عبادک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر آج تو نے اہل اسلام میں سے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر روئی زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا فرما اور ہماری مدد اور نصرت فرما۔ چشم فلک نے ایسا عجیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بھائی عباس ابن عبد المطلب کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور دوسری طرف حمزہ ابن عبد المطلب اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے، اور ایک طرف عقیل ابن ابی طالب کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی ساری اولاد مسلمان، جن کے والد بھی مسلمان ہو گئے تھے، جن کے والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔
حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جب مسلمان ہو گئے تو اپنے والد سے فرمانے لگے کہ ابا جان، اگر بدر میں بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آتے، لیکن میں والد سمجھ کر، میں باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیتا، میں آپ پر وار نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا، میں تو تیری تلوار کے نیچے آیا مگر تو نے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا اور حضور کا دشمن بن کر آتا تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے دین کی خاطر نہ بھائی کو دیکھا، نہ والد کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، دین کی خاطر انہوں نے سارے رشتے توڑ دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ امام الموحدین کی دعا بھی قبول ہو گئی اور رئیس المشرکین کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ آج اس وعدے کو پورا فرما۔ اور رئیس المشرکین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، ہم میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ آج اس کو فتح اور نصرت نصیب فرما۔ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کی دعا پر بڑے زور سے آمین کہی ہوگی۔ انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے حضرت صاحب کی دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ ابو جہل کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو فتح نصیب فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ تھی۔ جب مسلمانوں کے فتح کی خبر پہنچی تو مدینہ میں موجود یہودیوں اور منافقوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، معاذ اللہ دماغ معوف ہو گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والے کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اس بے سر و سامانی میں کفار کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو تہس نہس کروا دیا، اور عقل کے اندھوں نے یہ نظارہ، یہ غیبی مدد خود اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ جو لوگ بدر سے دور موجود تھے انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لشکر قریش کو شکست دے سکتے ہیں۔